آخر کیوں کوشش نہیں کرتے کہ لوگوں کو ہمارے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرے اور انہیں ہمارے خلاف استعمال کریں؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی خیر و عافیت کے خواہاں ہیں. وہ مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت گری کو بہتر نہیں سمجھتے. اسی لیے میں نے ان کو اپنے تمام اقربا اور رشتے داروں پر اہمیت دی ہے، اور اللہ کی قسم میں انہیں اپنے سے بھی زیادہ مقدم سمجھتا ہوں، کیونکہ وہی ایک تنہا شخص ہے جو امن و امان کو تمام اسلامی ممالک میں صلح و آتشی سے واپس لا سکتا ہے. اللہ کی قسم لباس خلافت بھی صرف اسی کے لیے ہے، اور بس. جس دن یہ امانت، یہ خلافت اس کے اصل حقدار تک واپس پہنچ جائے گی، اس دن میں آرام اور سکون سے سانس لے سکوں گا. عمر، واپس جاؤ اور میرا سلام علی ابن موسیٰ رضا کو پہنچا دو اور کہو، اے رسول کے بیٹے، ہم خراسان میں آپ کے شدت سے منتظر ہیں. بہت خوب، جاؤ جا کر ان لوگوں سے جو ہمارے آئندہ کے فیصلوں کی فکر میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں اور علی ابن موسیٰ رضا پر اپنے آپ کو اور اپنی خلافت کو برتر سمجھ رہے ہیں، ذہن نشین کراؤ کہ ہارون کا بیٹا مامون علی ابن موسیٰ رضا کو خلافت میں اپنے سے بہت برتر سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ خراسان میں قدم رکھیں تو اپنا تعارف خلیفۃ المسلمین کے طور پر کروائیں، اور ہماری ان باتوں کو ان کے سامنے بطور دلیل پیش کرو کہ خلافت میں عمر اور مدت کی کوئی اہمیت نہیں. میں اس فکر میں ہوں کہ اس طرح کی پیشکش اگر جمعیت کے سامنے ہو تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ممکن ہے قبول نہ کریں، اور اگر قبول کر لیا تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کچھ دنوں کے لیے صبر کریں گے، پھر تمہارے اور سرداروں کی مدد سے حالات پر گرفت رکھیں گے، اور اس سے پہلے کہ امام حکومت ہاتھ میں لے لیں ان کو راستے سے ہٹا دیں گے. اور اگر بطور خلیفہ مجھے، آپ کو اور تمام سرداروں کو مقید کر دیا اور ہمارے باہمی روابط کو منقطع کر دیا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سنا نہیں قاصد نے کیا کہا ہے کہ ابوالحسن اپنے باوفا ساتھیوں کے ساتھ خراسان کے نزدیک ہو رہے ہیں. ممکن ہے ان کو پورے شہر میں پھیلا دیا جائے اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں. اس وقت خلافت آپ کے ہاتھوں سے کوسوں دور چلی جائے گی اور آپ ایک سوال ہے تم سے اے زحاق، اس طویل سفر میں یقیناً ان کو پہچان لیا ہوگا. اگر ہم اپنی ولی عہدی کی ان کو پیشکش کریں تو وہ قبول کر لیں گے؟ سچی بات عرض کرو خلیفہ بزرگ، نہیں، ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے. تم کیا کہتے ہو عیسیٰ؟ میری نظر میں بھی قبول نہیں کریں گے.
البتہ نہ اس وجہ سے جو ابن زحاق نے کہی، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ پیشکش دل سے نہیں بلکہ انہیں مدینہ سے دور کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ دل سے نہیں ہے۔ امیر المومنین، ابو الحسن لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ محل کی طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں کے ہمراہ محل کی طرف؟ ہاں میرے سرکار، کیا کریں؟ کیا حکم ہے؟ لوگوں کا راستہ روک دیں؟ ابو الحسن کو فوراً جماعت سے الگ کر دو۔ ممکن نہیں ہے، لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، چیخ رہے ہیں، تبرک کی خاطر ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، ان سے ہرگز جدا نہ ہوں گے۔ ان کے لیے تمام راستے کھول دو، کوئی ان کا راستہ نہ روکے۔ اگر وہ محل کے اندر آنا چاہیں تو کیا کریں؟ جب تک ابو الحسن لوگوں کے ساتھ ہیں کوئی قدم نہ اٹھانا۔ صحیح ہے، ہر ماں دوست کو پر راضی ہو۔ اس کی قسمت کتنی بڑھ گئی ہے ان باتوں سے۔ فرزند رسول کی محبت کو 2 سکوں کے عوض نہیں بیچوں گا۔ اجازت دیں تو آپ کی ایسے ہی کچھ خدمت کروں۔ ہمیں حدیثیں سنائیے فرزند رسول۔ ہمیں نصیحت کریں ابو الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی تقوی تقوی، پرہیزگاری کو غنیمت جانو اور ہر اس کام کو انجام دو جو جنت کا مستحق ٹھہرائے۔ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے، بلکہ دنیا ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں ہم اپنے نیک اور صالح عمل سے ہمیشہ کے گھر کے لیے توشہ فراہم کر سکیں۔ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لمبی لمبی آرزویں رکھتے تھے اور بلند دوبارہ عمارتیں کھڑی کر دیتے تھے اور مال دنیا کا ذخیرہ کرتے تھے، لیکن کس طرح ان کی یہ بلند دوبارہ عمارتیں ویران اور قبرستان کی شکل اختیار کر گئیں۔ ان کا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا اور عورتیں دوسروں کے گھروں میں چلی گئیں۔ خدا سے پناہ مانگو، بے راہ روی سے اجتناب کرو اور اپنے پیشواؤں کے کردار کی پیروی کرو، لیکن تم لوگوں کا پیشوا وہ شخص ہو سکتا ہے جو ہدایت یافتہ رہبر ہو، اسرار و رموز قرآن کو سمجھتا ہو، احکام قرآن کے اسرار کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بدترین انسان وہ امام ہے جو ستم کر وہ ظالم ہو، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہو۔ ظالم کو اس سے امان ملے اور مظلوم آہو فغاں رہے۔ چلے جاؤ اور ذکر خدا سے غافل نہ رہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جسے دیکھا وہ علی ہی تھا؟ مجھے پورا یقین ہے وہی تھا۔ تم لوگ حالات پر نظر رکھو، ان میں سے جس کسی کو بھی دیکھو فوراً سپاہیوں کو خبر دو۔ چلو اب علی ادھر آؤ، دیکھو ذرا۔